کہ ام المومنین نے اتنی اونچی دیوار اشرفیوں کی بنا دی، اللہ کے نبی ادھر، ام المومنین ادھر، تو میرے آقا کو پکار کے کہے کہ اے ابو القاسم میری طرف دیکھیے، تو سرکار بے اختیار مسکرا کے بولے خدیجہ تم نے جو دیوار کھڑا کر دی سونے کی، میں دیکھوں گی کیسے؟ بول کے میرے آقا مسکرائے تو ام المومنین دیوار گرا دی سونے کی، اور میرے نبی کو دیکھ کے فرمائی کہ خدا کی قسم ہے محمد تمہاری ایک مسکراہٹ پر میری پوری زندگی قربان ہے۔ یہ عشق و محبت جن کا نبی کی ذات سے تعلق ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ ذات والے کیسے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کام کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام کر رہے تھے، جوتا ٹانک رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کسی کام میں مصروف تھے، اچانک ام المومنین عائشہ صدیقہ کی نظر میرے آقا کے چہرے پہ پڑی۔ عائشہ صدیقہ حضور کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی ہیں، اب پتہ نہیں کب سے دیکھ رہی ہیں۔ کام کرتے کرتے میرے آقا علیہ السلام کی نظر اٹھی تو عائشہ صدیقہ کو دیکھا کہ آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اور حضور کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی، پلک بھی نہیں جھپک رہی ہیں۔ ان کی مائلیت یہ دیکھ کے میرے نبی نے پکارا عائشہ، عائشہ نے جواب نہیں دیا۔ پھر میرے نبی نے کہا عائشہ، عائشہ جواب نہیں دے، گمسم ہے۔ میرے نبی نے ہلایا عائشہ، جو ہوش میں آئی تو آقا مسکرا کے بولے جب سے میں تم کو پکار رہا ہوں یہ پلک جھپکائے بغیر میری طرف کیا دیکھ رہی ہے؟ عائشہ کہاں گم ہو گئی تھی؟ تو عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ایک ٹھنڈی سانس کھینچی اور کھینچ کے کہنے لگی وہ مصر کی عورتیں تھیں، وہ مصر کی عورتیں تھیں جو حسن یوسف پہ انگلیاں کاٹ ڈالی، اور خدا کی قسم میرے محمد کو دیکھتی تو گردنیں کاٹ ڈالتی۔ نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم زندہ باد، اولاد غوث اعظم زندہ باد۔ اس کو محبت فنا چاہتی ہے، عاشقی میں تو آدمی فنا ہو جاتا ہے۔ ایک کالے کلوٹے حبشی غلام تھے عرب کے، عرب میں حبشی ہونا جیسے آج دلت ہونا، سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں ان کی۔ اچھا غریبی کا یہ عالم تھا کہ وہ صحابی تو تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، مگر نہ کھانے کو کھانا تھا، نہ پہننے کو کپڑے تھے، نہ گھر تھا۔ اب عقیدے صحابہ سے اللہ صاحب کو بولو، اللہ صاحب کو بولو، تو صحابہ کو نہیں معلوم اللہ صاحب کو بولنا۔ سنو، ایک کالے کلوٹے غلام تھے، آگے اللہ کے نبی سے بولے یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ چیچک کے داغ، صورت نہ شکل، رہنے کو گھر نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا شادی کرے گا تو؟ بولے حضور کروں گا شادی، میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ کوئی بیٹی نہیں دیتا سرکار، خود دے گا بھائی، نہ رہنے کو گھر ہے نہ کھانے کو کھانا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا اچھا فلاں عرب سردار کے پاس جا جو سب سے بڑے دولت مند، ان کی ایکلوتی بیٹی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا جا کے ان سے کہہ دے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دے۔ بولے رسول اللہ کہاں جاؤں؟ تو بولے فلاں عرب کے سردار کے پاس۔ انہوں دل میں سوچے گیا تو واپس آؤں گا، میں حبشی غلام، عرب کے سردار، قریشی دولت مند آدمی، مگر اللہ کے نبی فرمائے تھے جاؤ، حکم رسالت ہے۔ صحابی کے چلے گئے، وہابی ہو تو نہیں جاتا، کہ گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں باہر آئے تو وہ صحابی رسول جو عرب کے بڑے تاجر تھے، عربی تھے، دولت مند، انہوں سمجھے کوئی بھیک بھی مانگنے آیا شاید، کوئی مدد مانگنے، کیا بات ہے بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں جلدی تیاری کر کے کھڑے تھے کہ بولے اللہ کے نبی کے بعد میں شادی کی درخواست لے کے گیا تھا، اللہ کے رسول نے آپ کے پاس بھیجا، آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دیجئے۔ گھر کے بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے۔ پہلے تو صحابی رسول عربی کو سمجھ میں نہیں آیا، ارے کیا بول رہا تو بولے آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے سے کر دیجئے، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔
بولے ٹھہر ابھی بتاتا ہوں. ہنگامہ کر دیا, کاٹ کے پھینک دوں گا. تیری جرت کیسے ہے کالے کلوٹے, میری بیٹی سے شادی کرنے آیا فقیر بھکاری. اب ہنگامہ کر رہے, اتنا ہنگامہ دروازے پہ کر رہے ہیں. اندر بیٹی سنی, اندر بیٹی سنی, ابا جان ذرا اندر آئیے. اندر آئے, بیٹی نے کہا کہ کس پہ غصے میں آ رہے ہیں آپ؟ بھلے وہ کالا کلوٹا حبشی غلام رشتہ لے کے آیا ہے, تم سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو بیٹی نے کہا ابا جان آیا ہے یا بھیجا گیا ہے؟ سبحان اللہ, بے شک بے شک بے شک. آیا ہے یا بھیجا گیا ہے؟ تو یہ ہوش آواز سب نے جمع کر کے بولے کہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. تو بیٹی کا عشق و محبت دیکھیے, کہتی ہے وہ صحابیہ خدا کی قسم آپ کو یہ رشتہ منظور ہو یا نہ ہو, مجھے یہ رشتہ منظور ہے. مجھے یہ رشتہ منظور ہے. کل قیامت میں سر اٹھا کے چلوں گی, ہر ایک کا رشتہ اس کے ماں باپ لگاتے ہیں, میرا رشتہ میرے رسول نے لگایا. یا رسول اللہ. عشق و محبت فلاحیت چاہتی ہے, اور عاشقی میں دلیل نہیں ہوتی. عاشقی میں دلیل نہیں ہوتی. جو عاشق سمجھ گیا وہ کر لیتا ہے. تو ذات والے اور بات والے یہ تھے صحابہ. عقیدے صحابہ کیا ہے, میں تو آج دعوت فکر دے رہا ہوں, جو گئے ہیں وہ بھی سنو. تدبیر میرا نے بتا بھائی, جھگڑا نظر و نیاز فاتحہ کا نہیں ہے. یہ کنفیوز کر رہے ہیں لوگ. فاتحہ دلانا نہیں دلانا, میں 2 جملوں میں بتا دوں. جھگڑا نبی کی ذات پہ, اختلاف نبی کی ذات پہ. یہ اہل حدیث وہابی جس کو نبی مانتے ہیں اس کو ہم نبی نہیں مانتے. 2 جملوں میں سنو. یہ تبلیغی جماعت والے یہ تو بیچارے پیچھے جا رہے ہیں. تبلیغی جماعت والے وہابی ان کو وہابی نہیں سمجھ رہے, سنی ان کو سنی نہیں سمجھ رہے, یہ بیچ میں لٹکے ہوئے. تبلیغی جماعت والے بہت بھولے والے ہیں. آ جاؤ, یہ فاتحہ نیاز پہ جھگڑا مت کرو یارو, کب تک آپس میں تفرقہ ڈالیں گے. گھر واپسی, اچھا یہ بھی بہت چل رہا, گھر واپسی کہتے کون آئے رے, آیا کون, بٹوا لگا دے کے ٹوپی پہنا کے. 200 گھر آ گئے, آئے کون, بولے یہ تھے تمہارے, بولا ادھر بھیجو, ٹوپی نہیں کھول کے دیکھیں گے. کھول کے دیکھیں گے کہ ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے. اس کو بیوقوف بنا رہے. مسلمان مایوس ہونے والے نہیں ہیں. ہندوستان کی تاریخ ہے 1000 سال ہوا اسلام آ کے, گردنیں کٹ گئی مگر نبی کا دامن نہیں چھوڑے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد. جو گیا وہ ہمارا تھا ہی نہیں, اور لے جاؤ. سمندر میں سے لوٹے نکالنے سے سمندر کو فرق نہیں پڑتا. ہمارا کیا بگڑا, بگڑا تو مشنریوں کا. پیسہ انہوں خرچ کرے, دواخانے انہوں بنائے, ہاسپٹل بنائے, پینشن دیے, پیسہ ڈالروں کا ڈالر لا کے خرچ کرے. پیسہ بھی گیا, لوٹا بھی گیا. نقصان تو ان کا ہے, ہمارا کیا ہے. ارے ہے جو لوگوں کو نہیں پال سک رہی, ان کو کہاں سے لا کے پیسے دیں. بیکار بات ہے, اخباری نیوز ہے, پروپیگنڈا ہے, اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کی تاریخ ہے اور ہم کو مٹانے سے مٹ بھی نہیں جائے گی. ارے ارے ساری دنیا, ہندوستان میں 2000 کروڑ کا بجٹ ہے, مچھر مار